بحالی کمیٹی MQM جناب ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کو کہ وہ آئیں اور آپ سے بات کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز تحریکی ساتھیوں، محترم تنویر بھائی، عابد زیدی بھائی، السلام علیکم۔ کسی سیاسی اور نظریاتی عمل کی کامیابی کا اندازہ لگانا ہے تو آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس نظریاتی سیاسی عوامی عمل کا کیا نام ہوگا، اس کی کیا شکل ہوگی، اس کی حیت اور نوعیت کیا ہوگی، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کا جسم کیسے ہوگا، اگر نظریاتی لوگ، تحریکی لوگ اس نظریے سے، تحریک سے اپنے آپ کو وابستہ کریں، اس عمل سے اپنے آپ کو وابستہ کریں، تو یقین مانیں کہ پھر جسم کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، کیونکہ آپ اس نظریے کے امین بنتے ہیں، آپ اس تحریک کے امین بنتے ہیں، سوچ و فکر کے امین بنتے ہیں، اور اس جسم کی روح کے امین بنتے ہیں۔ وہ جسم لے کے رہ جاتے ہیں، آپ اس روح، نظریے، سوچ و فکر کو لے کر ایک بہت بڑی تحریک، موبلائزیشن اور بہت بڑا قافلہ قائم کرتے ہیں۔ تو آج MQM ORC، جس کی کوئی بظاہر ابھی شکل نہیں، شیپ نہیں، ایک مرکزی کمیٹی ضرور ہے، یہ بالکل اسی طرح ہے کہ 1940 کی جب قرارداد منظور ہوئی تھی تو اس قرارداد میں جو 7 سال کے بعد ایک آزاد ریاست اور مملکت قائم ہونے جا رہی تھی، اس کا کہیں ذکر نہیں تھا، اس کا کوئی نام نہیں تھا کہ یہ پاکستان بننے جا رہا ہے۔ اسی لیے تو آج ہم جن آباء و اجداد کی موجودہ نسل ہے، سینہ ٹھوک کر یہ کہتے ہیں کہ اپنی تو پہچان یہی تھی، اس پہچان سے پہلے بھی، کہ اپنی تو پہچان یہی تھی، اس پہچان سے پہلے بھی پاکستان کا شہری تھا، پاکستان سے پہلے بھی۔ تو پاکستان بعد میں بنا، اس کا نام بعد میں آیا، پاکستان میں جو رہنے والے ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں وہ بعد میں پاکستانی بنے، پاکستان بعد میں بنا، ہم پاکستانی پہلے بنے، پاکستان کے قیام سے بھی پہلے، کیونکہ پاکستان کے قیام کی اصل روح، اس کا مقصد قیام کا، وہ ہمارے پاس تھا، ہمارے آباء و اجداد کے پاس تھا۔ درست یا نہیں؟ تو اگر آج جسم ہمارے پاس بظاہر نہیں ہے تو پھر یہ پاکستان اب جو ہم بنانے جا رہے ہیں، یہ جو تحریک اور یہ جو سیاسی عمل ہم بنانے جا رہے ہیں، اس کا آگے نام MQM پاکستان ہی اللہ کرے رہے، اور یہ MQM پاکستان ہی اللہ کرے اچھے، مخلص، بے لوث خدمت کا جذبہ رکھنے والے، اللہ کا ڈر، لوگوں کا درد رکھنے والے، جو مخلص اور بے لوث خدمت کا جذبہ رکھنے والے شہری ہوں، لوگوں کے مسائل کا درد اپنے دل میں محسوس کرنے والے، اللہ کرے ایسے ہاتھوں میں ہم اس MQM پاکستان کو دیں۔ ہماری پہلی خواہش یہ ہے، اللہ کرے ایسا ہو، تو جسم بھی مل جائے گا، یہ روح اس کے اندر ہم ڈال دیں گے۔ تو یہ روح بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے، جو اس وقت اس جسم میں نظر نہیں آ رہی ہے، افراتفری ہے۔ میں بار بار دعوت دیتا ہوں اپنے ان ساتھیوں کو کہ
ہم نے تو جیسا تیسا وقت گزارا، بہت اچھا وقت بھی گزارا، اب ہمارے نئے آنے والوں کو بھی ہم ایک موقع دے کر جانا چاہیے، ایک نئی ٹیم، ایک نئی قیادت، اور تنظیم کے ہر ڈھانچے میں، مرکز سے لے کر ہر شعبے میں اور ہر علاقائی یونٹ اور ٹاؤن اور ضلع میں جو تنظیمی سیٹ اپ بنے، جو جسم بنے، اس کی روح میں 65% لوگ 35 سال یا 40 سال سے کم عمر کے ہوں، اور باقی 35% 35 سال یا 40 سال سے اوپر کی عمر کے ہوں۔ یہ کیا بندوبست ہے؟ اپنے فیوچر کو سیکیور کرنا ہے، اپنے مستقبل کو محفوظ، روشن اور تابناک بنانا۔ یہ تب ہوگا جس طرح ہم 20 سال کی عمر میں اس تحریک میں آئے تھے، آج کے بھی 20 سال کی عمر کے بچوں کو موقع دینا ہے، انہیں اس تحریک، اس کے نظریے پر ان کا اعتماد بحال کرنا ہے۔ ورنہ اگر چند لوگوں نے کروڑوں یا اربوں روپے بنا بھی لیے، قبضے کر بھی لیے، لوٹ مار کر بھی لی، تو پھر آگے آنے والا وقت غلامی کا توق ہمارے گلے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ ہمیں آزاد اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے یا غلامی کی زندگی گزارنی ہے؟ ایک سینیٹر کے لیے ہمیں مردم شماری پر سمجھوتا کرنا ہے، ایک وزارت کے لیے ہمیں اپنی آبادی کو جو صحیح کبھی نہیں گنی گئی یا کبھی صحیح آبادی ظاہر نہیں کی گئی، ایک سینیٹرشپ، ایک وزارت، اور شاید چند لوگوں کی گرفتاری سے بچنے کے لیے اگر یہ بندوبست کیا جا رہا ہے، جبکہ پہلا مطالبہ ہمارے پی ٹی آئی کے ساتھ معاہدے کا، جسے زندگی اور موت ہم خود کہتے ہیں، اور اس پر بھی اگر ہم وزارت کو ترجیح دیں، اپنی نفاست کو گروی رکھیں، اپنی نفاست سے دستبردار ہو جائیں، تو یہ عمل اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، میرے منہ میں خاک، یہ پھر ہماری تحریک، ہمارا نظریہ اور ہمارے مستقبل کے تابوت میں آخری کیل ہوگی۔ ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنی موت کے پروانے پر دستخط کریں گے۔ یہ جو ہو رہا ہے کہ نوٹ آف ڈسینٹ آپ نے دے دیا، گویا کہ اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اور کابینہ کی ساری جماعتیں، ارے اپوزیشن کی جماعتیں، حکومت کی جماعتیں، سب نے کہا تھا کہ اس مردم شماری کا آڈٹ ہوگا اور 5% سیمپل دوبارہ مردم شماری ہوگی کراچی میں، اور آج اگر اس بنیادی مطالبے سے بھی دستبردار ہو جائیں تو پھر مجھے بتائیے کہ پھر ہماری جدوجہد کا محور، مرکز، پٹیشن میں نے بنا کر ڈالی مردم شماری کی، بلدیاتی اختیارات کی 140 کی میں نے بنا کر ڈالی، اور آج ایک ایک کر کے ساری ان بنیادی باتوں کو اگر ہم چھوڑ کر آ جائیں گے تو پھر ہمارے مزدوروں، ملازمین، نجی اداروں میں ہو، سرکاری اداروں میں ہو، آج پی آئی اے کا حال دیکھ لیں آپ، آج اسٹیل مل کا حال دیکھ لیں آپ، اگر ہماری زبانوں پر تالے پڑ گئے ہیں، 18,000 ایکڑ کی زمین جو اسٹیل مل کے ساتھ فارغ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، اس کی کالونی جہاں پر مزدور، ملازم جو گھروں میں رہتے ہیں، ان کا مستقبل نہیں معلوم کہ یہ ہاؤسنگ کالونی اور آبادیوں کا کیا ہوگا۔ تو بھائی یہ ساری اس شہر میں رہنے والوں کی آبادی، اس میں پھر ساری زبانیں بولنے والے آتے ہیں، صرف مہاجر یا اردو اور دیگر جو مہاجروں میں دیگر زبانیں بولنے والے صرف وہ نہیں، سب آتے ہیں۔ تو ہم سب کی فکر کر رہے ہیں، سب کی بات کریں، اور خدا کی قسم اگر یہ اسٹیل ملز کراچی میں نہ ہوتا، کسی اور جگہ ہوتا، تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ اس کو کس طرح اسکریپ کر کے، اسکریپ بنا کر، اسکریپ کے طور پر بیچا جائے گا شیرشاہ کی کباڑی مارکیٹ میں، اور پھر اربوں روپے کا یہ بنے گا، اس کے اندر جو
اس کے اندر جو مالی منافعت رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر جو معاشی فوائد رکھے ہوئے ہیں. میں تفصیل میں نہیں جا رہا. کتنے لوگوں کو نکالا ہے؟ 4,500 4,500 لوگوں کو نکالا ہے. کبھی بھی کسی کو نکال دے، کوئی اس کی لاجک ہو، فیوچر بتائیں کہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں اسٹیل مل کا آپ، نہ یہ بتائیں. پی آئی اے کا ہیڈ آفس چلا گیا کراچی سے، اور ہمارے لوگ کابینہ میں وزارتیں لے کر بیٹھے ہوئے ہوں، تو پھر ہمارا حکومت میں ہونے کا نہ ہونے کا. اور جو ملازم اب یہاں سے ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں، وہ بھی چاہے کوئی زبان بولنے والے ہوں، وہاں ان کو کوئی رہائش نہیں دی جا رہی. صاف مطلب ہے کہ وہ نوکریاں چھوڑ دیں، زبردستی کا وی ایس ایف لے لیں، اور جو ان کی قیمت لگائی جائے وہ اس قیمت پر اپنے آپ کو بیچ دیں. تو اگر یہ آج حال ہے مزدوروں کا، ملازمین کا، اور ہمارے لوگ ایک وزارت کے لیے، ایک سینیٹر کے لیے اور چند لوگوں کی گرفتاریوں کو بچانے کے لیے، آج کڈنی ہل پر تو معاملہ آ گیا نیب کی طرف سے. آیا نہیں آیا؟ اعجاز ہارون جو صاحب کا پی آئی اے کا ایم ڈی تھا، اس کا نام تو آ گیا. اور پھر یہ کڈنی ہل کا معاملہ تازہ ظاہر ہے بھائی ہمارے کسی آدمی نے طے کیا ہوگا نا. تو اگر وہاں تک بات آ گئی تو پھر پڑوس میں ہمارے بھی ہیں، ان تک بھی آئے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں آج، اپنی ایک ایک بنیادی بات، بنیادی مطالبے سے دستبردار ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ ملٹی نیشنل ایک کارپوریٹ کمپنی ہے جو ایم کیو ایم کے نام پہ بنی ہوئی ہے، جو چند لوگوں کے حصص یا شیئر ہیں اس میں، جس کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. دل اور روح جو کارکنان مخلص ہیں، درد رکھتے ہیں تحریک کا، نظریے کا، اپنی پارٹی کا، خدا کی قسم وہ دل سے آپ کے ساتھ ہیں اور دل سے میرے ساتھ ہیں. اور میں نے تو تنویر بھائی کے ساتھ ایسی پارٹنرشپ بنائی ہے ماشاءاللہ جو عوامی ہے، کہ ہمارے دکھ بھی ایک، ہماری سکھ بھی ایک، ہمارے غم اور خوشیاں ایک ہے. میں کھڑا ہوں یہاں تقریر کر رہا ہوں اور اگلے دن میرا کووڈ پازیٹیو آ گیا. ارے تھوڑے دنوں بعد تنویر بھائی کا کووڈ بھی پازیٹیو آ گیا. آیا نہیں آیا؟ میں نے کہا بھائی اتنی بھی محبت کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ بھی کووڈ میں چلے گئے. لیکن جب میں باہر آیا تو میں نے کہا آپ بھی باہر آئیں گے، آپ ہمت مت ہاریے گا. اور اللہ کے فضل و کرم سے اب یہ بھی چنگے بھلے ہو گئے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بتائیں کہ کے الیکٹرک میں کون کووڈ ہے، کے الیکٹرک کے کورونا کون کون ہے؟ جو مزدور دشمن قوتیں ہیں وہ کہاں کہاں ہیں، عوام دشمن، کراچی دشمن کہاں کہاں ہے. ان سارے کووڈ کا بھی انشاءاللہ تعالی مقابلہ کریں گے. آپ کو اگر تھریٹس آتی ہیں تو آنے دیں، کیونکہ آپ پر انشاءاللہ صرف تھریٹس آئیں گی. اس کے بعد میں ڈھال بن کر، شیل بن کر آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. قسمہ پرسی میں بھی خدا کی قسم پی آئی اے کے جتنے ملازمین کو محفوظ کر سکتے ہیں، اسلام آباد ٹرانسفر ہونے سے روک سکتے ہیں، میں ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کوشش کر رہا ہوں کہ جو جینیون لوگ ہیں، جو بالکل مستحقین ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے دیگر مسائل ہیں، انہیں کسی نہ کسی بہانے سے انہیں روکا جائے. اور یہ سلسلہ الحمدللہ پی آئی اے کی مینجمنٹ، یہ والی بات ذرا سینسر کر دینا، اگر یہ پرچہ آؤٹ ہو گیا تو یہ لائٹ جاری ہے. چل تو الحمدللہ ان کے ساتھ ایک باعزت تعلقات ہیں. ان کو یہ ساری باتیں ہم بتا